لاس اینجلس کی آگ اور خدائی عذاب۔ لاس اینجلس میں جنگل کی آگ پھیلنے کے واقعات کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ امریکہ میں اس سے بھی بڑے پیمانے پر آگ لگنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں، مگر 7 جنوری 2025 سے بھڑکنے والی آگ 2 وجوہات سے عالمی میڈیا اور ہمارے ہاں زیر بحث آ رہی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ آگ صرف جنگلات تک محدود نہیں رہی، بلکہ لاس اینجلس شہر کی آبادی کو متاثر کر رہی ہے۔ ہزاروں مکانات اور تعمیرات تباہ ہو چکی ہیں۔ بہت بڑے علاقے سے لوگوں کا انخلا کرا لیا گیا ہے، جس کے بعد لوٹ مار کے واقعات کی بنا پر کرفیو لگانا پڑا ہے۔ اس آگ سے ہونے والے معاشی نقصان کا تخمینہ $150 ارب لگایا گیا ہے اور 25 انسانی جانوں کا نقصان بھی ہو چکا ہے، جبکہ ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں اس آگ کا معاملہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے، تو اس کی وجہ مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات ہیں، جس کی بنیادی وجہ امریکہ کا یک طرفہ رویہ ہے۔ چنانچہ ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آگ عذاب الہی بن کر آئی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں قرآن مجید سے جو اصولی رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا افراد کے لیے دارالامتحان اور قوموں کا محشر ہے۔ فرد کی سزا و جزا اصلاً آخرت کی دنیا میں پیش آئے گی، تاہم قوموں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کرتے ہیں۔ قوم میں اگر اللہ کے کسی رسول کی بعثت ہو جائے تو پھر اتمام حجت اور رسول کی ہجرت کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ قوم نوح، عاد و ثمود، قوم شعیب، آل فرعون اور عرب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ یہی معاملہ کر دیا گیا، جبکہ ایمان لانے والوں کو زمین کا غلبہ اور اقتدار دے دیا جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام کو دیا گیا تھا۔ آل ابراہیم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نبیوں سے ملنے والی رہنمائی کی شہادت دنیا کی اقوام میں دیں گے تو ان کو عالمی غلبہ اور عروج دے دیا جاتا ہے۔ دوسری شکل میں ان پر دیگر اقوام کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ مغلوبیت، محکومیت، ذلت اور اس کے ساتھ کسی خاص علاقے میں تباہی و بربادی ان کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ یہ منصب پہلے حضرت ابراہیم کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ پھر ان کے جرائم کی پاداش میں قومی حیثیت میں ان پر لعنت کر کے انہیں یہ سزا سنائی گئی کہ انہیں کچھ مہلت اور پھر عذاب کے ایک مسلسل عمل سے گزارا جائے گا۔ اس کے بعد یہ منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو دے دیا گیا اور آج تک انہی کے پاس ہے۔ بنی اسماعیل یا موجودہ عرب اور ان کے تحت مسلمانوں کا ہر وہ گروہ جو اسلام کو شعوری طور پر قومی حیثیت میں قبول کرتا ہے، اس پر اسی قانون کا اطلاق ہو رہا ہے۔ یہی موجودہ دور میں مسلمانوں کی ذلت اور مغلوبیت کی وجہ ہے کہ وہ ایمان و اخلاق کی بنیادی دینی دعوت کے معاملے میں بدترین اسوہ پیش کر رہے ہیں، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے دیگر اقوام کو ان پر مسلط کر دیا ہے۔ یوں یہ معاملہ کسی سازش، دشمنی یا سیاسی جھگڑے کا نہیں ہے، بلکہ اصلاً مسلمان اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس سزا سے اس طرح متنبع کیا تھا: اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 8۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہے کہ ایسے کسی موقع پر اچھے اور نیک لوگ بھی اجتماعی پکڑ کی زد میں آ جاتے ہیں، چنانچہ ان کے لیے یہ امتحان ہی ہوتا ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے ایک سخت تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کر لیں۔ ان 2 قسم کی اقوام کے علاوہ جو عام اقوام ہیں وہ اصلاً قرآن مجید کا موضوع نہیں بنی، لیکن قرآن مجید نے بالواسطہ طور پر سبا کی قوم اور نزول قرآن کے وقت روم اور ایران کی جنگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ وہ اقوام کو ان کے جرائم کی پاداش میں اسی دنیا میں سزا دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، اور جب وہ باز نہیں آتے تو ایسی ہر قوم کو آخر کار فیصلہ کن طور پر مٹا دیا جاتا ہے۔
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58۔ قیامت کا عذاب فیصلہ کن طور پر ایسی تمام اقوام کو ایک ساتھ صفائی ہستی سے مٹا دے گا۔ سورہ الحج آیت نمبر 2۔ قرآن مجید کے ان بیانات کی روشنی میں دیکھیں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اصل میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ عالم اسباب میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ رسولوں کی اقوام پر عذاب بھی ہمیشہ عالم اسباب کے اصولوں کے تحت برپا ہوتا ہے۔ قوم نوح کے لیے بارش برسائی جاتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچانے کے لیے کشتی بنانا سکھائی جاتی ہے۔ مشرکین کو صحابہ کے ہاتھوں سے سزا دی جاتی ہے، مگر قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی قوموں کے ساتھ جو کچھ اسباب کے تحت ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی خدا کھڑا ہے۔ خدا آج بھی اپنا نام لے کر منافقت کا نمونہ پیش کرنے والوں پر 2 ارب آبادی اور تمام تر وسائل کے باوجود معاشی اور سیاسی مغلوبیت اور ذلت مسلط کیے ہوئے ہے۔ وہ دنیا کو جہنم بنانے کی دھمکی دینے والوں کو بتا رہا ہے کہ خدا جب چاہے ان کی سرزمین پر جہنم کی آگ بھڑکا سکتا ہے۔ عقل مند لوگوں کو ایسی چیزوں سے تنبیہ حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو لوگ ان حقائق سے آنکھیں بند کر کے بے تکان بولتے چلے جائیں گے، انہیں اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جب خدا خود سامنے آ کر کلام کرے گا۔ اس روز صرف تنبیہ نہیں کی جائے گی بلکہ مکمل اور حتمی سزا کا فیصلہ اتار دیا جائے گا۔